اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. کیا بولنا کیا رونا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک اللہ سے جڑ جاؤ دوستو، کم سے کم انفرادی زندگی تو اچھی ہو جائے گی. اب یہی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اجتماعی زندگیاں 100% سکون میں آ جائے. مجھ جیسے گنہگار کو، طالب علم کو یہ آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. آثار مجھے تو نظر نہیں آ رہے ہیں. خدا را میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بڑوں، میرے دوستوں، میرے چھوٹے بچوں، تم بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. 100% ساری دنیا میں، عموماً ہندوستان میں 100% حالات بہتر سے بہتر ہو جائے. اب یہ آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. اب محنت اپنے گھر پر کرو، اب محنت اپنی ذات پر کرو، اب محنت اللہ کی محبت میں خرچ کرو، رسول اللہ کی اطاعت پر خرچ کرو. ایک ایک فرض کا دامن تھامو، ایک ایک واجب کا دامن تھامو، ایک ایک سنت کا دامن تھامو. رات کو خدا کو منانے کی کوشش کرو، دن میں حلال کمانے کی کوشش کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، اخلاق زمانے کو بتاؤ. یہ ایک محنت کر لو، میں اللہ کو راضی کر لوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اب طاقت کی، محنت کی، فکر کی، دعوت کی، تبلیغ کی یہ انتہا اور آخری موقع ہے. اتنی تو کوشش کر سکتے ہو. لیکن مسلمانوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، باہر کی حالتیں تمہیں نظر آ رہی ہے، باہر کا طوفان تم دیکھ رہے ہو، باہر کے سیلاب تم دیکھ رہے ہو، باہر کے زلزلے تم دیکھ رہے ہو. لیکن تمہاری غفلتوں کا کیا کہنا. شادیوں میں آج بھی تم ناچ رہے ہو، شادیوں میں بیٹیوں کے حجاب کو تم اتار رہے ہو، شادیوں میں غیروں کو تم اپنی بیٹیوں کے سامنے پیش کر رہے ہو، شادیوں میں تم نے طوفان برپا کر رکھا ہے، شادیوں میں تم نے قیامت برپا کر رکھا ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ یتیم کو دیتے بھی ہو تو دکھاتے ہو، بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے بھی ہو تو دکھاتے ہو، مسجدوں کو دیتے ہو تو دکھاتے ہو. یہاں تک میرا ایک ایک جملہ خدا کی قسم غلط نہیں ہے. روزانہ 150 روپے دکان میں محنت کرنے والی بیوہ کے دکان میں 150 کلو کا حرام کا دودھ پیا ہوا، حرام کا کھانا نہیں، حرام کا دودھ پیا ہوا پلا، وہ 150 روپے کمانے والی عورت کے دکان میں جا کر جب تک کھڑتا ہے اس کے دکان سے ٹافیاں اٹھا کر کھاتا ہے. اب جب تمہاری حالت ایسی نہیں بدلے گی، خدا کی قسم یاد رکھو، خدا کی مدد نہیں، دشمنوں کے جوتے پڑیں گی. کیا بدلے تم؟ کیا بات صاف آیا؟ تم نے اپنی بہو بیٹیوں کی تصویروں کو باہر کیا. شرم نہیں آتی؟ کسی گندے پانی کے نالے میں ڈوب کر مرو، ڈوب کر. معاف کرو، میں تم سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، تم ناراض نہیں ہونا. جو اس میں مبتلا ہے چٹکی مار کر اس سے کہہ رہا ہوں. تم نے شادیوں کے موقع پر اپنی بیٹیوں کے، بہو کے، بیوی کے، بوڑھی کے، جوان کے برقعے اتار کر زمانے کے سامنے پیش کیا. اگر دشمن یہ دلیل پکڑے گا نہیں تو کیا پکڑے گا؟ تم نے کمینوں کو، لچوں کو، لفنگوں کو، حرامیوں کو نئی نویلی دلہن اسے پیش کی. کہاں گیا تمہارا پردہ؟ کہاں گیا تمہارا حجاب؟ باہر کے حالات خدا سنبھال لیں گے، اندر کے حالات اگر اس وقت محمد کا غلام سنبھال لے گا. نہیں نہیں، فرعون سے مقابلہ کرنے کا ارادہ ہے، یہ ایک سنت نہیں زندگی میں. شادی میں میری بیٹی کی کر رہا ہوں، چلو بھئی مردوں کی فوٹو آ گئی تو آ گئی، عورتوں کی بھی فوٹو کیک کاٹ رہے ہیں. کیا بدلے؟ کیا بدلے؟ ایک کام کرو، اگر یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تو سارے ہندوستان کے مساجد کے جمعے کے اردو بیانات کو ختم کر دو. کچھ بھی، کیا دشمن یہ دلیل نہیں پکڑے گا؟ پٹاخے اڑاتے ہو تم، ڈی جے مارتے ہو تم،
تباہی کا الارم بج چکا ہے، بربادی کی گھنٹی بج چکی ہے۔ فرعون تو خوش نصیب نکلا، اللہ نے پانی کے ذریعے سے اسے برباد کیا۔ نمرود خوش نصیب نکلا، مچھر کے ذریعے سے خدا نے اسے عذاب دیا۔ قارون خوش نصیب نکلا، زمین کے ذریعے سے اسے عذاب ہوا۔ ہمارے اعمال نہیں بدلیں گے، یاد رکھنا خدا زمین سے نہیں لیں گے کام، پانی سے نہیں لیں گے کام، مچھر اور کھٹمل سے کام نہیں لیں گے، خدا ہمارے ہی دشمنوں کے جوتیوں اور لاٹھیوں سے کام لیں گے۔ کل قیامت میں ہماری اس حالت کو دیکھ کر دشمن بھی، فرعون بھی ہنسے گا، تیرے سے تو بھلا میں نکلا، پانی کی طاقت میری طاقت سے زیادہ تھی تو میں مجبور ہو گیا، لیکن تیری طاقت تو تیرے دشمن سے بھی زیادہ تھی، جوتے کھا کر مرا، ڈنڈے کھا کر مرا۔ یہ گاؤں میں ایک جلوس نکلا دشمنوں کا، پورے مسلمان دکان بند کر دیے۔ کیا ہے ڈر؟ یہ ڈر ہی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور دلوں میں یہ ڈر کیوں آیا؟ ہمارے اندر اعمال کی طاقت نہیں، ہمارے اندر اعمال کی طاقت نہیں، سنت کی طاقت نہیں۔ یہ ایک اللہ کو مناؤ، یہ ایک اللہ کو خوش کرو، یہ ایک نبی کو مناؤ، ایک نبی کو خوش کرو، اس کی سنتوں پر عمل کرو، بے حیائی سے بچو، بے شرمی سے بچو، غیر غلط دعوتوں میں شریک نہ ہو، حرام کھانے سے بچو، حرام کھلانے سے بچو، سروں میں ٹوپیاں پہنو، بال تمہارے سر کے کاٹو، داڑیاں بڑھاؤ، لباس بدلو، گھر کی عورتوں کو گھر کے اندر رکھو، لے کر جانا ہے تو پردے کے ساتھ لے کر جاؤ، زبان پہ ذکر رہے، زبان پر درود رہے، اذانوں کی آواز سنتے ہیں تو جواب دو، مسجدوں کی طرف دوڑ کر آؤ، سکون کے ساتھ نماز پڑھو، ماں باپ ہیں تو خدمت کرو، بیوی کا حق ادا کرو، شوہر کا حق ادا کرو، راتوں کو جلدی جاؤ گھروں کو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، روزانہ حدیث 2-4 پڑھو، دن بھر کا محاسبہ کرو، اچھائیاں اگر ہوئی ہے تو خدا کا شکر ادا کرو، برائیاں اگر ہوئی ہے تو توبہ کیے بغیر نہ سوو، صبح کو اٹھے تو توبہ کرو، استغفار زبان پر رکھو، درود زبان پر رکھو، جو صورتیں تمہیں آتی ہے اس کی تلاوت کرتے رہو، نظروں کی حفاظت کرو، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، چوراہوں میں بیٹھنے سے بچو، ہوٹلوں میں بیٹھنے سے بچو، غیر غلط جگہ جانے سے بچو، شراب سے بچو، زنا سے بچو، سود سے بچو، جوے سے بچو، ظلم سے بچو، سوکھی روٹی کھاؤ، حلال کا کھاؤ، پھر دیکھنا صحابہ کو جبرائیل اترتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ ہماری تسلی کے لیے خدا جبرائیل کو اتاریں گے بھی، جبرائیل کا دیدار بھی کرائیں گے۔ صحابہ کو خدا پر یقین تھا، جبرائیل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، جب ان تمام باتوں پر ہم عمل کریں گے، جبرائیل کو اتار کر بتائیں گے فکر مت کرو، اتار دیا جبرائیل کو، جس کے 600 پر ہیں، یہ ایک پر کے بھی یہ دشمن قابل نہیں ہے، اوپر مارنا تو دور کی بات، دور سے ایسا پھر آئیں گے جبرائیل، پتہ نہیں ہم نہ پاکستان جاؤ بولنے والے کہاں جا کو گریں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ جھوٹا ہے، اللہ نعوذ باللہ من ذالک دھوکے باز ہے، اللہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ہمارا
اللہ بڑا سچا، وہ جو بھی کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن وہ جو بولتا ہے سچ بولتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے سچ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اے لوگوں کان کھول کر سنو، اللہ فرماتا ہے میں میرے رسولوں کی ضرور مدد کروں گا اور ان لوگوں کی بھی مدد کروں گا جو مجھ پر ایمان لے کر آئے۔ کہاں مدد کریں گے اللہ؟ کھول کر آئندہ جمعہ بیان کروں گا۔ کبھی قرآن کھول کر بیان کرتا ہے، کبھی قرآن اندر بہت سارا سمندر چھپا کر بیان کرتا ہے۔ سمجھنے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، سمجھنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، سمجھنے کے لیے 15 سال تک مدرسے کی دال کھانا ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، کھول کر بیان کرتے ہیں، ہم ہمارے رسولوں کی مدد کریں گے۔ آدم کی مدد کیا کہ نہیں کیا؟ موسیٰ کی مدد کیا کہ نہیں کیا؟ پھر کیا ابراہیم کی مدد کیا کہ نہیں کیا؟ عیسیٰ کی مدد کیا کہ نہیں کیا؟ زکریا کی مدد کیا کہ نہیں کیا؟ یحییٰ کی مدد کیا کہ نہیں کیا؟ میرے آقا کی مکے میں مدد کیا کہ نہیں کیا؟ دار ارقم میں مدد کیا کہ نہیں کیا؟ دشمن دنگی تلوار لے کر آئے، یاسین نازل کر کے مدد کیا کہ نہیں کیا؟ مدینے کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ بدر میں مدد کیا کہ نہیں کیا؟ احد میں مدد کیا کہ نہیں کیا؟ حنین میں مدد کیا کہ نہیں کیا؟ نکالنے والے نکال دیے، ان کو زندہ رکھ کر بلا کر مدد کیا۔ اللہ بتایا اے محمد تم کو آج نکالا جا رہا ہے، صبر کرو، ایک وقت وہ آئے گا شان کے ساتھ تم داخل ہو کر رہو گے۔ مدد کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم ہمارے رسولوں کی مدد کیے ہیں، رسولوں کی مدد کرتے ہیں، صرف رسولوں کی نہیں مومنین کی بھی مدد کریں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ ساری کائنات کا سچا بلکہ سچ کو پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے ہم مومنین کی مدد کریں گے۔ کہاں مدد کریں گے؟ فی الحیات الدنیا، دنیا میں، بنگلور میں مدد کریں گے، کرناٹک میں مدد کریں گے، ہندوستان میں مدد کریں گے، زمین کے اوپر رہتے ہوئے مدد کریں گے۔ شرط یہ ہے ایمان پکا ہو، اعمال مکمل ہو، اللہ کی مدد آئے گی۔ 2 جگہ مدد کریں گے اللہ تعالیٰ۔ کہاں؟ کتنے جگہ؟ 2 جگہ مدد کریں گے۔ فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی مدد کریں گے، ویوم یقوم الاشہاد، اللہ فرماتا ہے آخرت میں بھی مت ڈر، قیامت میں بھی میں تیری مدد کروں گا۔